ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی سرزمین کبھی علم، عبادت اور اللہ کے نیک بندوں سے آباد تھی۔ لوگ تورات پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ دنیا میں کھو گئے، ظلم بڑھنے لگا، گناہ عام ہو گئے اور لوگ اللہ کے راستے سے دور ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے بہت سی نبی بھیجی، مگر اکثر لوگ اپنی نافرمانی پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ بچاؤ، یہ اللہ کے عذاب کا وقت ہے۔ اس زمانے میں بیبیلون کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے تاریخ میں بخت نصر کہا جاتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے شہروں پر حملہ کر دیا۔ ہر طرف جنگ شروع ہو گئی، شہر جلنے لگے، عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں، گھر ویران ہو گئے، ہزاروں لوگ قتل یا قید کر لیے گئے۔ ہر طرف آگ، دھواں اور چیخو پکار تھی۔ جو شہر کبھی زندگی سے بھرے تھے اب قبرستان جیسے خاموش ہو چکے تھے۔ ٹوٹی دیواریں، گری ہوئی چھتیں اور بکھری ہوئی ہڈیاں زمین پر پڑی تھیں۔ حضرت عزیر کا ویران بستی سے گزرنا۔ انہی دنوں اللہ کے نیک بندے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ روٹی، انگور اور پینے کا مشروب تھا۔ وہ ایک ایسی بستی سے گزرے جو مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر انہوں نے فرمایا، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال شک کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کی خواہش تھا۔ 100 سال کی نیند۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ وہ اپنے گدھے کے ساتھ اسی ویران بستی میں رہ گئے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، پھر دہائیاں گزر گئیں۔ دنیا بدلنے لگی۔ جن بچوں نے حضرت عزیر کو دیکھا تھا وہ بوڑھے ہو گئے، پھر وہ بھی مر گئے۔ نئی نسلیں آ گئیں۔ ویران زمین پر دوبارہ بستیاں آباد ہونے لگیں، کھیت اگنے لگے، نئے گھر بننے لگے۔ لوگوں کے کپڑے بدل گئے، بولنے کے انداز بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے۔ 100 سال کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، مگر حضرت عزیر اسی حالت میں رہے۔ نہ ان کا کھانا خراب ہوا، نہ ان کے مشروب میں کوئی تبدیلی آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم معجزہ تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو انہیں لگا جیسے وہ تھوڑی دیر سوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم کتنی دیر یہاں رہے؟ حضرت عزیر نے عرض کیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 سال یہاں رہے ہو۔ حضرت عزیر حیران رہ گئے۔ تازہ کھانا مگر مردہ گدھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئے۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ انگوروں کا رس ویسا ہی تازہ تھا جیسے ابھی رکھا گیا ہو، روٹی بھی بالکل صحیح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ ان کا گدھا مر چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہونا۔ پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر شروع ہوا۔ ہڈیاں زمین سے اٹھنے لگیں، ایک ایک ہڈی اپنی جگہ پر آنے لگی، پھر پورا ڈھانچہ بن گیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کھال بنی، پھر اچانک اس مردہ جسم میں جان آ گئی۔ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر کا دل اللہ کی عظمت سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عزیر اپنے شہر کی طرف واپس چلے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ راستے بدل گئے تھے، گھر بدل گئے تھے، لوگ بدل گئے تھے۔ کوئی شخص انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے پرانے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک بہت بوڑھی عورت ملی۔ وہ کبھی ان کے خاندان کی خادمہ تھیں۔ حضرت عزیر نے اس سے پوچھا، کیا تم عزیر کو جانتی ہو؟ بوڑھی عورت رونے لگی اور بولی، عزیر کو غائب ہوئے 100 سال ہو گئے، آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ عورت حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، حضرت عزیر کی ایک دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بینائی واپس کر دے۔
حضرت عزیر نے دعا کی، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی، یہ واقعی حضرت عزیر ہیں۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے، سب حیران تھے۔ حضرت عزیر نے انہیں اپنے 100 سال کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ لوگوں نے اللہ کی قدرت دیکھی اور ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگوں کے دوران تورات کے بہت سے نسخے ضائع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے دوبارہ تورات لوگوں کو سنا دی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے عرصے بعد بھی انہیں اللہ کی کتاب یاد تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت ضرور آئے گی، دنیا بدل جاتی ہے مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انسان وقت کے سامنے بہت کمزور ہے، اللہ جب چاہے صدیوں کو لمحوں میں بدل دے۔ یہی عظیم واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھے۔